میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم ہماری اس محفل کی اہمیت کو سمجھ لیں، اس لیے کہ محفل میں شرکت کے مقصد کو جب تک نہ جانیں گے وہاں تک اس کے فوائد ہم کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب بندہ کسی بھی محفل کی اہمیت کو جان لیتا ہے، اب وہ چاہے محفل اس کی اچھی ہو یا بری، جب تک وہ محفل کو سمجھ لیتا ہے اس کے بعد ہی اس کے فوائد یا نقصانات اسے میسر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا اس محفل کے مقصد کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ محفل یقیناً کامیاب و کامران ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی جن محفلوں میں اللہ و رسول کی باتیں و اللہ و رسول کے احکامات و ارشادات پیش کیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی محفل ہے کہ ظاہری وجود کو تبدیل کرے یا نہ کرے، لیکن ہماری دلی کیفیت کو ضرور تبدیل کر دیتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری ذہنیت میں بھی بدلاؤ لے آتی ہیں، بشرط یہ کہ ہماری شرکت کی نیت خالص سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہو۔ لیکن اگر شرکت کا مقصد چہرے بتانا ہے تو پھر ہم اس سے ہماری اس دلی کیفیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں مذہب اسلام یہ اتنا تقدس مآب مذہب ہے کہ جس مذہب کی نفاست و اس کی پسندیدگی کے متعلق قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی یہ مذہب وہ مذہب ہے جسے دونوں جہاں کے خالق نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں یوں ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ مذہب نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر کے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ یہ مذہب نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر کے، اپنی گود میں لے کر کے ہمارے ذہن، ہمارے دل اور ہمارے وجود کو خوبصورت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ایک باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں مذہب اسلام کی اہمیت کو جانیں اور مذہب اسلام میں کن کن چیزوں کے متعلق کہا گیا ان کو سمجھے۔ سب سے پہلی بات، اب آؤ میں اپنے موضوع کی طرف رخ کروں، اس لیے کہ آج اس موضوع کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس ضرورت کو پورا نہ کر دیں ہم اللہ اکبر اسلام کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے، عبادت کی لذت کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہم ہمارے وجود کو بہتر بنانے میں کوشاں ہو سکتے گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ موضوع کیا، وہ بات کیا گے؟ وہ بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق، وہ بات یہ ہے اللہ اکبر حقوق اللہ۔ حقوق اللہ یہ اتنا بہترین موضوع ہے اور حقوق اللہ یہ اتنی ضرورت کا حامل ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم حقوق اللہ سے نا واقف ہیں، اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے ہر شخص کے حقوق کو جانا، لیکن ہم اللہ اکبر اللہ کے حقوق سے نا واقف ہیں۔ ہم اگر شادی کر لیتے ہیں تو بیوی کے حقوق علماء کے ذریعے جان لیتے گے، اگر ہم بچے ہیں تو ماں باپ کے حقوق اللہ اکبر علماء کے ذریعے جان لیتے گے، اگر اللہ اکبر ہم شاگرد ہیں تو ایک استاد کے حقوق اللہ اکبر ہم علماء کے ذریعے جان لیتے گے۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز کی ضرورت محسوس نہ کی کہ اللہ اکبر جس نے ہمارے آبا و اجداد یا ہم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اس کے بھی کوئی حق ہے اور اس کے بھی کوئی حقوق ہے۔ جب تک ہم ان حقوق کی واقفیت نہیں رکھیں گے اللہ اکبر ہم اس کی چاشنی کی طرف نہ
چھپ جا سکیں گے، ہم اس کی مٹھاس کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ حقوق اللہ یہ بندوں کے لیے، بالخصوص اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے لیے اشد ضروری ہے ہم اسے جانے پہچانے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم اللہ اکبر اگر حقوق اللہ کی بات کرتے گے تو لوگ یہ سوال کرتے گے کیا اللہ کا بھی بھلا کوئی حق ہے؟ مجھے بتائیں اللہ سے زیادہ بھلا کس کا حق ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اتنا پاکیزہ ہے، وہ اللہ اتنا اعلیٰ مرتبے کا اللہ ہے، وہ اللہ اکبر سارے جہان کا، سارے عالمین کا اللہ ہے، وہ اللہ اکبر ایک ہی نطفے کی شکل کو اللہ اکبر اگر کئی گنتی تک ماں کے شکم میں ڈالے اور اللہ اکبر ماں کی شکم میں جب وہ نطفہ پہنچتا گئے تو اسی شکم سے اگر 5 اولادیں ہو 10 اولادیں ہو، وہ اللہ ہی ہے جو اللہ اکبر 10 و 10 کی صورتیں الگ الگ پیدا فرما دیتا گئے، وہ اللہ ہی ہے جو کسی کی صورت اگرچہ 2 آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے، باوجود اس کے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے جو سارے کے چہروں کو بدل دیتا ہے، حالانکہ آنے کی جگہ سب کی یکساں ہے، آنے کی جگہ سب کی یکساں ہے، لیکن وہ اللہ ہی اس چیز پر قادر ہے جو 5 بھائیوں کے چہروں کو الگ الگ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے زیادہ حق بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ جو آسمان سے ایک بوند کو گراتا ہے اور اگر وہ کسی پتے پر گر جائے تو پھل بن کر کے اسی درخت سے نکل آتے ہیں، اگر وہ سمندر میں گر جائے تعداد بن جانے پر پھر وہی اللہ ہے جو اللہ اکبر اسے اوپر اٹھا کر کے بادل کی شکل دے دیتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے اللہ اکبر پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دنیا کی ہر مخلوق کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا اور ہر کسی کو اپنے اپنے حقوق مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے اللہ اکبر جاری فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ذرا مجھے بتائیں ہم رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہر کسی کی معرفت ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر کسی کا خاصہ جاننے کی ہم نے کوشش کیا، ہر کسی کا قرب حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن ذرا مجھے بتائیں قرب خدا کے حصول کے لیے ہم نے کون سی جد و جہد فرمائی ہے؟ معرفت الہی کے حصول کے لیے ہم نے کون سی جد و جہد فرمائی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو جانے، اللہ کی معرفت کو جانے، اللہ کی حقیقت کو جانے، حالانکہ ہمارا ذہن اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی حقیقت کو جان سکیں، لیکن جانے بغیر عبادت کریں گے بھی کیسے؟ جانے بغیر عبادت کریں گے بھی کیسے؟ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے معرفت الہی، سب سے پہلا، سب سے پہلی بات اگر کوئی آتی ہے اللہ کے حقوق میں وہ معرفت الہی۔ مجھے ذرا بتائیں معرفت الہی کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی معرفت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ آؤ ایک نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، انہوں نے معرفت الہی کے متعلق ہمیں ایک بہترین ذریعہ مہیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیری ایک نعمت ملتی ہے تو اللہ اکبر اس کا شکر بجا نہیں لاتا کہ دوسری نعمت نظر آ جاتی ہے۔ توجہ دیجئے گا، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ایک نعمت ملتی ہے اس کا شکر مکمل نہیں ہوتا کہ دوسری نعمت نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ دوسری نعمت کا شکر کرنے جاتا ہو اس سے پہلے مجھے تیسری نعمت نظر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اسی طریقے سے میں تیری نعمتیں دیکھتا چلا جاتا ہوں، شکر مکمل نہیں ہوتا، مولا تو نے مجھے نعمتیں کتنی عطا فرما دی ہے۔ ندا آتی ہے داؤد
تم نے تو خدا کی معرفت حاصل کر لی ہے. شاید بات سمجھ نہیں آئی. اے داؤد تم نے تو اللہ اکبر تم نے تو میری معرفت حاصل کر لی گے. پتہ کیا چلا؟ شکر کرنا یہ اللہ کی معرفت کے قریب کرتا گے. آج ہمیں نعمت ملنے پر ہم شکر بجا نہیں لاتے، بلکہ ہماری اللہ اکبر ایک بری عادت ہے. ہمیں اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمارا حرص بڑھتا ہے، ہماری لالچ بڑھتی ہے، ہماری لالچ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ توجہ دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مل جاتا تو کتنا اچھا تھا. ایک چیز ملنے پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ دوسری نعمت کے لالچ میں ہمارے دل و دماغ کو اس طرف منتقل کر دیتے کہ جب دوسری بھی مل جاتی تو ہم تیسری کی طرف اللہ اکبر متوجہ ہو جاتے. مجھے بتائیں شکر کا مادہ پیدا نہیں ہو رہا گے تو بھلا معرفت الہی کیسے حاصل کر سکو گے؟ داؤد علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر ہمیں اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن ہم اس سے دور ہیں. میں نے بتایا نا، ہم تو اللہ اکبر نعمتیں ملنے پر لالچ پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو اور تھوڑا آسان کرو. ممکن ہے اس محفل میں کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کسی کے پاس اس وقت نقد کیش پیمنٹ تقریباً 50,000 گھر میں موجود ہو. کم سے کم 50,000 بھی تو موجود ہوں گے. اس 50,000 کے بیگ میں یا کباڑ میں یا الماری میں ہونے کے بعد آج بھی اس بندے کی کیفیت ہے کاش کہ اس میں تھوڑا اور بڑھ جائے، یہ لاکھ کے اوپر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن اسی 50,000 کی اہمیت اس بندے سے پوچھو جس کے جیب میں اس وقت 500 بھی موجود نہیں ہے. اس بندے سے پوچھو جو اس وقت اللہ اکبر ایک وقت کے کھانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا. مجھے بتائیں آج ہمارے درمیان سے شکر ختم ہوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ شکر کرنے پر یہ وعدہ فرمائے. صرف اور صرف بات نہیں فرمائے بلکہ وعدہ فرمائے. شکر اگر بندہ بجا لائے تو ہوتا کیا گے؟ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ گے شکر کرو تمہیں اور دیا جائے گا. یہ وعدہ ہے اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ رب تبارک و تعالی کا وعدہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حقوق اللہ میں پہلی چیز معرفت الہی ہے. پہلی چیز معرفت الہی ہے، اور اسے سمجھنے اور معرفت الہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر اور اس کی یاد اور اس کا ذکر اور اللہ اکبر اس کا قرب ہمیں دلانے والی چیزیں یہ ہیں جو ہمیں اللہ اکبر اس کی معرفت تک پہنچاتے گے. اور جب بندہ معرفت کو پا لیتا گے پھر وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والوں میں شامل کر دیا جاتا گے. اللہ کے حقوق میں معرفت میں صرف ایک یہ 2-4 چیزیں نہیں، اور اللہ کے حقوق میں صرف معرفت نہیں بلکہ کئی ایک ساری چیزیں موجود ہیں. مجھے آپ لوگوں کے درمیان آج 3 چیزیں بیان کرنی ہیں. پہلی چیز معرفت الہی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، ریاضت. ذرا ہم غور کریں ہم عبادت کے معاملے میں کہاں پر موجود ہیں. ہم عبادت کے معاملے میں کہاں پر موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے متعلق گزارش نہیں فرمائی بلکہ احکامات نازل فرمائے ہیں. اگر آج دنیا کا کوئی ایک ملک کا پرائم منسٹر اگر کوئی حکم صادر کر دے نا، پوری دنیا کے لوگ اس پر پورے ملک کے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سارے جہان کے پالنہار حقیقی نے ہمیں عبادت کا حکم دیا. مسلمانوں ذرا بتاؤ ہم اس کے معاملے میں کتنی ہلچل مچاتے ہیں، ہم اس معاملے میں کتنی دوڑ لگاتے ہیں. کہاں ہیں ہماری عبادتیں؟ کون سی ہیں ہماری عبادتیں؟ اللہ اکبر. عبادت کی بات یاد آئی تو میں آپ کو بتا دوں. فرض نماز ہے نا،
فرض نماز ہے، عبادت اللہ کا حقوق، اس کے لیے ہمیں عبادت کو دیکھنا ہوگا، اور عبادت میں فرائض درجے نمبر اول پر ہے۔ فرض، بندے کو نماز کا حکم دیا گیا۔ اچھا، ہماری ایک دوسری عادت ہے، ہم بغیر کوئی فائدے کے کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری ایک دوسری عادت ہے کہ ہم بغیر فائدے کے کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ہم فوائد کو عبادت کے معاملے میں تلاش نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ ہم فوائد کو عبادت کے معاملے میں تلاش نہ کریں۔ عبادت حکم وہ ہے، بندہ کسی کیفیت میں ہو اسے کرنا ہوگا۔ نماز، فائدے بہت ہیں، یقیناً بہت فائدے ہیں۔ دنیا آج اس پر سرچ کر کے بڑی بڑی تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ اسے بتا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، پانی پینا، یہ بھی پانی پیا گیا نا، پانی پینا فرض تو نہیں ہے، اور اس کے طریقے میں بھی کوئی فرض والا عمل تو شامل نہیں ہے۔ پانی پینا کوئی فرض نہیں ہے اور اس کے طریقے میں کوئی فرض تو شامل نہیں ہے، لیکن اگر اسے مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی 3 سانس میں پیے اور بیٹھ کر کے پیے، آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے کتنے فوائد موجود ہیں۔ اس میں کون کون سے فوائد موجود ہیں؟ بندہ لیور کی تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، بندہ گردوں کی تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، بندے کو سانس کی بیماری کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ ایک پانی پینا جو عمل فرض نہیں اور نہ اس کے طریقے میں کوئی فرض والی بات موجود ہے، جب اگر اس پر عمل میں اتنی ساری تکلیفوں سے نجات مل رہی ہو، تو اگر بندہ فرض والے عمل کرے تو اس سے کتنی تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے، بندے کو کتنی تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگا، ایک پانی پینا فرض نہیں، اور نہ اللہ اکبر اس کے طریقے میں کوئی فرض والی بات موجود ہے، باوجود اس کے اگر بندہ اس طریقے پر عمل کر لے تو اللہ اکبر اسے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے نجات مل رہی ہے۔ مجھے بتائیں، اگر وہ اللہ کے احکام کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے فرض کردہ عمل کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے اور پابندی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر وہ فرائض کی ادائیگی کرنا شروع کر دے، نہ جانے اسے کون کون سی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کے معاملے میں بھی کوشاں رکھے، لاپرواہی کسی صورت میں نہ برتے۔ عبادت کے معاملے میں بندے یاد رکھیں، اس لیے کہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کردہ عمل پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حقوق کو کسی صورت میں ادا نہیں کر سکے گا، اسی لیے یاد رکھیں، پہلی چیز معرفت الہی حقوق اللہ میں، دوسری چیز عبادت حقوق اللہ میں، دوسری چیز عبادت کے معاملے میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھی، اس لیے کہ جو بندہ اللہ اکبر، صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کے فرائض پر عمل نہیں کرتا، اسے قرض بھی نہ دو، جو اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکتا، بھلا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کر سکے گا، بھلا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حقوق اللہ میں ہمیں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی و عبادت کی طرف بھی توجہ دینا گے۔ آخری بات پیش کروں، وقت مکمل ہونے کو گے، اللہ اکبر، معرفت الہی اور عبادت، اور تیسری بات ہے اہم بات، بڑی اہم بات، اللہ تبارک و تعالی سے محبت، اللہ تبارک و تعالی سے محبت۔ جب بندہ معرفت الہی کو پہنچنا چاہے، جب بندہ عبادت کی لذت کو حاصل کرنا چاہے، تو اسے اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ جب تک وہ اللہ سے صحیح محبت نہیں فرمائے گا، آج ہماری محبتوں کا عالم، آج تو ہماری محبتیں ننگی ہو رہی ہے، آج ہماری محبتیں ننگا کر رہی ہے، آج ہماری محبتیں اللہ اکبر برہنہ پن کو پسند کر رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اور محبت
اللہ تبارک و تعالی سے کریں، اس لیے کہ ہمارے صوفیہ کی زندگی آپ پڑھیں، ہمارے اولیاء کاملین کی زندگی آپ پڑھیں، انہوں نے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں میں گزارے۔ اور ہاں، ہم کو جو بڑی حیرت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بڑے پیر نے اللہ اکبر 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے تو بھلا کیسے کیے ہوں گے؟ آج ہماری بھی راتیں گزرتی گئی، اگر ہماری راتیں شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نے قرآن لے لیے تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی گئی، اور موبائل لے لیے تو 4 کہاں بج جاتے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہ اس کی بہترین اور سادی سی بات یہی کہ ہم نے جو محبت کیا وہ قرآن سے محبت نہیں کیا، موبائل سے محبت کر لیا، رات کہاں گزر جاتی پتہ نہیں چلتا۔ اور انہوں نے جو محبت کی تھی وہ اللہ سے کی تھی، اسی لیے ان کی راتیں کہاں گزر جاتی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری بھی اگر راتوں میں اللہ کی بندگی نہیں ہو پا رہی کہ خیال کر لیجئے گا، یقیناً ہم اللہ کی محبت میں ابھی ناقص ہیں، ادھورے گے۔ اللہ کی محبت کو کامل کرے اور اللہ کی محبت ہمیشہ اپنے دل میں بٹھائے رکھے، پھر ہوگا یہ قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا، پڑھنے کے لیے بیٹھ بھی جائے گے، لیکن پھر کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اٹھنے کو کسی صورت میں دل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، نماز پڑھنا شروع بھی کر دے گے، لیکن نماز کے بعد اٹھ کر کے جانے کے لیے دل نہیں چاہے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، ہم نے اللہ سے محبت کر لی ہوگی۔ جب اللہ سے محبت کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا ہم پر کسی صورت میں گرا نہ گزرے گا۔ اللہ سے محبت کر لیں گے، نمازوں کو ادا کرنا، عبادت کو ادا کرنا کسی صورت میں گرا نہیں گزرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ اکبر ہمیشہ اپنے آپ کو سنجیدہ رکھے، اور جو علماء اس کے متعلق بیان فرماتے گئے، کتابوں میں علماء نے جو ہمارے لیے اللہ اکبر اس کے متعلق بیان فرما دی ہے باتیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، جو باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو عام کرنے کی اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا، ایک بات مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس تو نہیں ہوتا لیکن خیر شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ ایسی محفل ہم سجا لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، شرکت کر لیتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو باہر بیٹھے رہتے لیکن آتے نہیں ہیں، شامل نہیں ہوتے۔ حالانکہ آج اکثر لوگوں کو، بلکہ سورت کے اکثر لوگوں کو پتا ہے، مرکز سنی دعوت اسلامی حضرت اکبر شہید مسجد میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا سنی اجتماع ہوتا ہے، باوجود اس کے شرکت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے حصول کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، خود بھی آئے، اپنے ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، اور یہاں سے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اسے اپنے دل کے نیا خانے میں جگہ دے کر کے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔